جہاں پہ قومی کانفرنس جاری ہے اور وزیر اعظم پاکستان گفتگو کر رہے ہیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قادری صاحب، آپ کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ فنکشن کی رحمت العالمین کی اور ہمارے معزز علماء کو بھی بلایا اور خواتین حضرات آپ سب کو۔ میرے لیے اس فنکشن کی بڑی اہمیت ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سالوں میں یہ ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی یہ ہم ہر سال رحمت العالمین فنکشن کریں گے، جس میں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کریں گے، دنیا تک لے کے جائیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگوں کو پوری طرح اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی۔ لوگوں کو نہیں اس کی پوری طرح سمجھ، اور میں اس عمر میں بھی نئی نئی چیزیں ان کے متعلق سمجھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں سمجھ تھی، کیونکہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ اللہ ہمارے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ اللہ تو خود کفیل ہے، ہم تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سارا جو قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ ان کی طرح کا نہ کوئی عظیم انسان آیا ہے، یہ نہ آ سکتا ہے۔ کسی نے وہ اچیو نہیں کیا دنیا میں جو ایک انسان نے کیا، چاہے آپ مسلمان ہو، مسلمان یعنی اسلام کو مانے یا نہ مانے، جو اچیومنٹ ایک انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کوئی دنیا میں انسان نے نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر مغرب میں بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے مائیکل ہارٹ یا کہ 100 گریٹسٹ مین، اس میں نمبر 1 100 گریٹسٹ مین میں نمبر 1 وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ سب سے گریٹسٹ انسان تھے؟ کیونکہ کسی نے وہ چیز کی نہیں، جو اچیومنٹس ایک انسان نے کی تھی وہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے، اور جتنی آپ ان کی زندگی کے اوپر پڑھتے جائیں گے آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ان کا مقام تھا اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ تو ایک تو میں پہلے شروع کروں یہ ماحولیات پہ، تو ان کی ایک حدیث تھی کہ اس دنیا اگلی دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح رہو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے۔ اب جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج دنیا کے مسئلے مسائل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچا ہی نہیں، یعنی ہم دنیا میں اس طرح رہے کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر ہی نہیں کی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں اس طرح نہیں رہ رہا کہ وہ سوچو کہ آنے والی نسلوں کو کس طرح کی ہم نے دنیا دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو درخت، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں، صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے، کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے، تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیا کوالٹیز تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا۔
ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. ایک انگریزی کی کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس زمین سے پردہ کر گئے تو کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے عظیم انسان دنیا میں نہیں آئے. جو اٹھتا تھا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا، اب سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں، وہ کوئی جنگ ہی نہیں آ رہے، اور وہ جو جنگ جیتتے تھے، جو خاص طور پہ جو رومنز کے اگینسٹ وہ جیتے، جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، ان کے ہتھیار بھی بہتر، لوگ بھی زیادہ، سپر پاور بھی، تو وہ ایک جینیس تھے، ملٹری جینیس تھے. اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا، ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے. اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں، لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا. اور جیتے لوگ، جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا، اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے. تو ان کی زندگی سے سیکھنا، کیا ان کی صفتیں تھیں، کس طرح انہوں نے مائنورٹیز، اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا، باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا، غلاموں سے کیسے ڈیل کیا، اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں انقلاب تھا. اور ان کا جو آخری خطبہ تھا، آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں، اس سے ملتا ہے بالکل. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7، 8 اور 9 کلاسز میں، ہر سکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7، 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے. تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں. ہم جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا تو جو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا. اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، یا پھر ایک اور اسٹیو جابز، وہ بھی بڑا، یعنی کامیاب لوگ تھے سارے. تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور بچوں کو نہیں پتہ، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ. اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر سے چینج آئے گا. جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے، مرد مومن کا، وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں، اور وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں، جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو، یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھ نہ ہو، ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے. اور یہ علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے. وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات قادری صاحب نے جو بھی کی، یہ جو فرانس میں یہ جو بھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے OIC کی میٹنگ اٹینڈ کی. OIC کی میٹنگ میں بھی میں نے
سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے. میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے، یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے. میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں، مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے، ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے، اور پھر یہودیوں کا بھی، وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ہم سارے اللہ کے پیغمبروں، ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ، تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا، پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی، مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور مچا. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا. لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں، کیونکہ ان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں، تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی. ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری ڈیموکریسی کو، آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی، اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ، ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے UN کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان، جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا، یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے، وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون، یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے، یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ، اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا، اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی، تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی، ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے
وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے، لیکن وہ اتنے منظم ہیں، میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا مغرب کے اندر انہوں نے ایسا کسی بھی میڈیا پولیٹیشین کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے، بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں، اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ، جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں، آسٹریا 4 ملک ایسے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہودیوں نے ایسی ان کے اندر یونٹی اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف۔ تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، میں اپنی پوری کیمپین کروں گا، میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں، لاکھوں، بلکہ کتنے، افغانستان دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، جتنا مسلمانوں کا خون ہوا ہے پچھلے 30 سالوں میں، اور اس کی ہمیں تکلیف ہے، لیکن کوئی تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اور یہ ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ ابھی تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان اس میں لیڈ لے گا۔ میں ابھی بھی بات کروں گا، میں نے لیٹر سب کو بھیجے ہیں، میں بات بھی کروں گا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو نہیں نقصان ہوتا، لیکن جو لاکھوں مسلمان مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جو جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی زندگی عذاب میں آ جاتی ہے، مسجدوں کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو نوکریاں کر رہے ہیں کہ وہ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، چلتے چلتے لوگ ان کو مارتے ہیں، اور خواتین جب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہے ان کو سڑکوں پہ برا بھلا کہتے ہیں، اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے، تو ان کی زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف سٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ، اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ سب کو یہاں آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں، اور آخر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا تھا، یہ ایک ملک خاص مقصد کے لیے بنا تھا۔ اس میں اگر آپ علامہ اقبال جو ہمارے نظریاتی لیڈر تھے ان کا سارا کلام پڑھیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ ہم نے ایک مدینہ کے ریاست کے اوپر، ان کے اصولوں کے اوپر ایک سٹیٹ کھڑی کرنی تھی، یہ ہماری ویژن تھی، اسلامی فلاحی ریاست
کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ یہ تھا ہمارا نظریہ اور ہمارا ویژن۔ بدقسمتی سے اس سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اگر آج ہمارے مسئلے ہیں پاکستان میں، وہ سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم ملک بنا تھا اس سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ جیسے جیسے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، اور یہ مشکل راستہ ہے، سٹرگل کا راستہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم وہاں چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان اوپر اور اوپر اور اوپر اٹھتا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ وزیر رحمت الامین کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ یورپ کو سمجھانا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے اور ہمارے لیے کتنا حساس معاملہ ہے۔